اللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں قلم کارواں جتنے بھی اس کے ممبر ہیں، بالخصوص ڈاکٹر یاسر حسین ستی الخیری صاحب، آپ کا مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے اس لائق سمجھا، مجھے حکم فرمایا کہ آپ جو ہے وہ عمرہ کر کے آئے ہیں، تو اس حوالہ سے جو ہے آپ گفتگو فرمائیں۔ گو کہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھ سے ہر اعتبار سے سینئر حضرات یہاں پر موجود ہیں۔ میں نے آپ کے حکم کی تعمیل اس لیے بھی کی ہے کہ آپ میرے سینئر ہیں، اور پھر اس لیے بھی کی ہے کہ مجھے یاد ہے کہ تقریباً آج سے 2 یا 3 ماہ قبل اسی طرح جو ہے اس حلقے میں جی آواز آ رہی؟ جی آواز آ رہی ہے جی۔ اسی مجلس میں کسی نے جو ہے وہ، میں نام سے واقف نہیں ہوں، انہوں نے اپنا جو ہے وہ سفر بیان کیا تھا جب وہ عمرہ شریف کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ تو مجھے یاد ہے کہ وہ ان کی ایک ایسی کیفیت تھی بیان کرنے کی کہ میں نے اس مجلس کے بعد پھر ڈاکٹر یاسر حسین ستی الخیری صاحب سے رابطہ کیا تھا دوبارہ۔ میں نے کہا کہ آج آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے ہیں، تڑپ تو پہلے بھی تھی مدینہ پاک کی زیارت کی، بیت اللہ کا طواف کرنے کی، لیکن آج کی جو مجلس ہوئی ہے، جو سفر انہوں نے اپنا بیان کیا ہے، کیفیت بیان کی ہے، اس کو سن کر تو اور تڑپ بڑھ گئی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے ہیں۔ تو ڈاکٹر یاسر ستی صاحب نے مجھے کہا تھا کہ اگر آپ کے آنسو نکلے ہیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور بلائے گا اور آپ درود پاک کی کثرت شروع کر دیں۔ تو اس لیے بھی میں نے آپ کے حکم کی تعمیل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب کرم کیا ہے تو اس کو جو ہے وہ ضرور جو ہے وہ بیان کیا جائے۔ تو اس خدمت سے میں جو ہے وہ حاضر ہوا ہوں۔ اپنا بیان شروع کرنے سے قبل میں آپ تمامی احباب کا شکر گزار ہوں کہ آپ اس مجلس میں تشریف لائے ہیں اور قیمتی ٹائم آپ نے دیا ہے۔ ایک نعت کے، چونکہ نعت ابھی پیش نہیں کی گئی ہے، حدیث پیش کی گئی ہے، تو ایک نعت کا جو ہے وہ چند اشعار میں پیش کر کے تو اپنی گفتگو کا جو ہے وہ آغاز کرتا ہوں۔ شاعر لکھتا ہے: تیرے دیار کے احسان بھولتے ہی نہیں، عنایتوں کے وہ سامان بھولتے ہی نہیں، اور وہ جالیاں وہ دریچے وہ ممبر و محراب، وہ جالیاں وہ دریچے وہ ممبر و محراب، وہ در وہ روزہ وہ دربان بھولتے ہی نہیں، اور جبی پہ نور نظر میں ادب دلوں میں گداز، حریم ناز کے مہمان بھولتے ہی نہیں۔ اور بہت ہی خوبصورت شعر ہے: وقت اذن حضوری وہ آنسوؤں کی تڑپ، وہ آرزوئیں وہ ارمان بھولتے ہی نہیں، اور ملائکہ بھی یہ جنت میں جا کے کہتے ہیں، ملائکہ بھی یہ جنت میں جا کے کہتے ہیں کہ اس نگر کے خیابان بھولتے ہی نہیں، پر نظر بدل گئی منظر بدل گئے سارے، نظر بدل گئی منظر بدل گئے سارے، تیری نگاہ کے فیضان بھولتے ہی نہیں، تیرے دیار کے احسان بھولتے ہی نہیں۔ ناظرین، اللہ رب العزت سے انسان جب دعا کرتا ہے تو اللہ رب العزت دعا کو ضرور قبول کرتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ آج سے تقریباً 4 سال قبل، بس ایک لمحہ تھا، ایک گھڑی تھی، ویسے تو ہر وقت تمنا ہوتی ہے، میں چونکہ خود الحمدللہ 10 سے 15 سال سے نعت خوانی کر رہا ہوں، جیسا کہ یاسر حسین ستی الخیری صاحب نے بھی تعارف کروایا ہے۔ الحمد اسلامک یونیورسٹی برکو سے ایم فل بھی کیا ہے، اور میرا مقالہ جو تھا وہ بھی نعت کے اوپر تھا، جس کا موضوع تھا خیر القرون میں نعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عصر حاضر سے تقابلی جائزہ۔ تو 4 سال قبل ایک لمحہ تھا کہ جب بہت زیادہ تڑپ ہوئی کہ جس آقا کی نعت پڑھتے ہیں، جس روزے کی صبح و شام ہم تذکرے کرتے ہیں، جس شہر مدینہ کے تذکرے ہم نعت کی صورت میں کرتے ہیں، کبھی
کوئی ایسا کرم ہو جائے کہ اس شہر کی گلیاں ہم دیکھ لیں، کبھی کوئی ایسا کرم ہو جائے کہ جس گنبد خضرا کی تصویر ہم دیکھتے ہیں، دیکھنے کو میسر آتی ہے، کبھی اس گنبد خضرا کا نظارہ دیکھنے کو مل جائے۔ دل میں یہ خیال آتا تھا کہ جس بیت اللہ کی طرف منہ کر کے 5 وقت کی نماز ہم پڑھتے ہیں کہ منہ میرا طرف خانہ کعبہ شریف، کبھی اس کعبہ کا طواف کرنا میسر آ جائے۔ جس کعبے کی طرف منہ کر کے ہم صبح و شام نمازیں پڑھتے ہیں، کبھی اس گھر کا طواف کرنا نصیب ہو جائے۔ تو وہ 4 سال قبل ایک لمحہ تھا، اور میں نے سچے دل سے دعا کی کہ باری الہ، تیرے محبوب کی نعت پڑھنے کا تو نے سلیقہ عطا فرمایا ہے، کو کہ ہم اس لائق نہیں تھے لیکن تو نے اس لائق سمجھا ہے، تو تیرے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، تو دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ تو اب میری ایک ہی کچھ دعائیں ایسی ہیں کہ جو ہمہ وقت میں کرتا ہوتا ہوں، تو اس میں ایک دعا یہ بھی شامل تھی کہ باری الہ اپنے محبوب کے در کی زیارت اور اپنے گھر کا طواف کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو الحمدللہ جب میں نے یہ دعائیں کرنا شروع کی 4 سال قبل، جب بہت تڑپ ہوئی تو میں نے صبح و شام یہ دعا کرنا شروع کر دی، تو مالک نے کرم کیا۔ اور پھر اس مجلس میں جب وہ مدینہ کی بات کی گئی اور بیت اللہ کے حوالے سے بات کی گئی، تو اس دوران وہ بیان کرنے والے میں نام سے واقف نہیں، وہ بیان کر رہے تھے اور میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ تو اس وقت بھی میں نے دعا کی کہ باری الہ کرم فرما، جس آپ نے 2 دفعہ کیا، نام ان کا نام ہے فرید الدین مسعود برہانی صاحب، کوٹ سے ہمارے پروگرام میں۔ ہاں، فرید الدین برہانی صاحب۔ تو اس وقت جو ہے ایک تڑپ تھی، تو اللہ رب العزت نے کرم کیا۔ بس الحمدللہ جب اللہ نے کرم کیا تو میں چونکہ کیفیات بیان کرنی ہے، باقی بھی یقیناً آپ سارے پس منظر سے واقف ہیں، تو الحمدللہ جب سفر کا آغاز ہوا تو مجھے یاد ہے جب میں گھر سے نکلا، تو چونکہ ہمارا تعلق کرلی ستیہ سے ہے، تو میری فلائٹ جو ہے وہ رات کی تقریباً میں نے 2 بجے ایئرپورٹ پہنچنا تھا۔ تو جب میں صدر پہنچا، ہماری وہاں پہ بھی رہائش ہے، تو وہاں جب میں پہنچا تو والدین بھی ساتھ تھے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے میں چلا جاؤں گا، آپ کو تکلیف نہیں دوں گا، رات ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم آپ کو ایئرپورٹ پہ چھوڑیں گے، آپ کو جو ہے نا وہاں چھوڑ کے آئیں گے۔ تو اب ایک عجیب سے خیال میرے ذہن میں کہ مجھے والدہ کہنے لگیں کہ آپ کی چونکہ 12 بجے 1 بجے یہاں سے نکلیں گے ہم، تو آپ جو ہے وہ نماز پڑھ کے نا عشاء کی تو آپ سو جائیں۔ تو میں نے ان کا حکم مانا اور میں لیٹ گیا، لیکن ایک عجیب سی کیفیت، میں سوچ رہا تھا کہ ابھی جب میں سوؤں گا اٹھوں گا تو میں جہاز پر میں نے بیٹھنا ہے اور میں نے مکہ جانا ہے، میں نے مدینہ کے لیے سفر کرنا ہے۔ تو ایک عجیب سی کیفیت، نیند تو آ ہی نہیں رہی تھی، پر الحمدللہ وقت گزرا۔ تو جب ایئرپورٹ پر پہنچے، والدین نے الوداع کیا۔ جب وہاں المختصر جدہ جب ہم پہنچے تو کیا خوبصورت ایک منظر تھا، جسم پر 2 انسلی چادریں، لیفٹ رائٹ میں دیکھ رہا ہوں تو بزرگ حضرات نظر آ رہے ہیں، تو بدن پر احرام ہے، چہرے پر مسکراہٹ ہے، ہر کوئی مسکرا رہا ہے کہ آج بیت اللہ کی طرف جا رہے ہیں۔ جب کسی سے بات ہو کہ آپ فرسٹ ٹائم جا رہے ہیں تو جی فرسٹ ٹائم جا رہا ہوں، کوئی کہتا کہ دوسری بار جا رہا ہوں۔ میری ایک عجیب سی کیفیت تھی کہ آج ہر بندے کو اپنے اعمال بھی پتے ہوتے ہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں اور میں نے کیا کیا ہے، اس رب کا کرم بھی شامل حال ہوتا ہے، نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو جب ہم بس میں سوار ہوئے تو جب بس والے نے اتارا ہوٹل میں، میرے ساتھ ایک بزرگ تھے، انہوں نے کہا میرے ساتھ فیملی بھی ہے اور بھی کچھ لوگ ہیں، تو میں جا کے نا پہلے جا کے کھانا کھاؤں گا اور اس کے بعد تھوڑی دیر ہم آرام کریں گے، پھر ہم جائیں گے بیت اللہ کی طرف۔ میں نے کہا فرسٹ ٹائم آئے؟ کہتے ہیں فرسٹ ٹائم آئے۔ اب میری ایک عجیب کیفیت تھی، بھوک بھی لگی ہوئی تھی، لیکن اس سے بڑھ کر یہ تھا، یہ خواہش تھی کہ کب وہ لمحہ آئے کہ سامنے بیت اللہ ہو اور اس کی زیارت کی جائے۔ جب میں ہوٹل میں پہنچا، تھکاوٹ بھی تھی، لیکن میں نے جا کے وضو کیا، اپنا سامان وہاں پہ رکھا، ایک ہی سوال کیا، میں نے کہا مجھے یہاں سے راستہ بتائیں کہ بیت اللہ کی طرف کون سا راستہ جاتا ہے۔ اب بڑی ایک عجیب ایک کیفیت تھی۔ الغرض جب وہاں پہنچا تو میں نے وہاں کے نقش و نگار کو نہیں دیکھا کہ یہاں مسجد کی خوبصورتی کتنی ہے، وہاں پہ بلڈنگ، یہ واچ ٹاور کی خوبصورتی کیسی ہے،
अक्सर लोग उसका तज़किरा करते हैं। मैंने किसी चीज़ के ऊपर, किसी इमारत के ऊपर, लोगों के ऊपर कोई नज़र नहीं रखी, बल्कि नज़र नीचे है और आंसू जारी हैं। एक कैफियत है कि एक मंजर ही बदल गया कि आज जो है वो जो दुआ हमेशा करता रहा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो दुआ सुन ली। आज एक ऐसा मंजर है कि हर तरफ लोगों के जिस्म पर 2 अनसिली चादरें हैं। यहाँ पर कोई किसी का मकाम व मर्तबा नहीं, बल्कि एक ही बात है, मेरे अल्लाह कहता है कि मेरे दर पे आए हैं तो बस अपना आप भूल के आए। यहाँ अपना ताज भी सर से उतार कर आए। टोपी जो हम खास कर जो उलमा पहनते हैं वो उनका एक ताज होता है, और हर बंदा सर पे जो पगड़ी पहनता है एक ताज होता है। जिस्म पर कपड़े होते हैं, नाज नखरे वाले बाज जो है वो लोग जब पहनते हैं तो एक सोच होती है कि आला लिबास होना चाहिए, लेकिन कहा नहीं, मेरे घर में आए हो तो अब सब कुछ भूल के आओगे। एक अजीब सी कैफियत। बहरहाल जब मैं सीढ़ियों से नीचे उतरा, आप यकीनन आप में से बहुत से लोग वहां पे गए होंगे, तो मंजर होता है जब आप सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं ना, तो वहां जो ही आप चंद कदम आगे बढ़े और फिर नजर उठाएं तो सामने बैतुल्लाह नजर आता है। अब मैंने वहां जाके ना, तो मैं एक बंदे से पूछा कि मुझे ये बताएं कि किस जगह से नजर उठाऊंगा तो सामने बैतुल्लाह नजर आएगा, ऐसा ना हो कि मैं चलता जाऊं अचानक नजर आ जाए। अच्छा, मुझे ना बहुत से लोगों ने मैसेजेस किए जिनको पता चला के जा रहा है कि आप जी जब जाएंगी तो फर्स्ट नजर, जब पहली नजर आपकी पड़ेगी, आप हमारे लिए दुआ करें। ये दुआ करनी है आपने, किसी ने लिख कर भेजी है, किसी ने वॉइस मैसेज किया है। अपने अंदर भी बहुत सारे अरमान थे। तो अब मैंने यही दुआ की। जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे बंदे ने बताया था कि अब यहाँ से जब आगे जाएंगे वहां से राइट होंगे तो फिर सीधा आगे जाएंगे तो वहां आप जो है नजर उठाएंगे तो सामने बैतुल्लाह आपको नजर आएगा। वहां पर अब एक अजीब सी कैफियत है। उसी रास्ते से मैं जा रहा हूँ और सर नीचे झुका हुआ है। एक अजीब सी कैफियत है कि आज ये गुनाहों की पटरी जो है ना पोटली सर पे उठाए और गुनाह कर कर के, तो आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के घर में हाजिरी है तो किस मुंह से हाजिरी होगी, किस मुंह से जो है मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के घर का सामना करूंगा। कि अपने गुनाह भी इंसान को पता होते हैं, अपने अमाल भी इंसान को पते होते हैं। बहरहाल जब पहली नजर पड़ी तो मैंने यही दुआ की, बारे इला आज तूने इतना बड़ा करम किया है, तेरे घर हाजिरी हुई है, आज इस घर में आकर जो भी नेक हाजात तुझसे मांगूंगा बारे इला कबूल करना। बारे इला जिसने जिस दुआ के लिए कहा, जिस मकसद के लिए, बारे इला सबकी हाजतें पूरी करना। यानी वहां पहली नजर में भी मैं अपने लिए दुआ नहीं की बल्कि सबके लिए दुआ की कि जिसने जिस मकसद के लिए दुआ मुझे कहा है, बारे इला सबकी हाजिरी कबूल करना। अब जब वहां पे तवाफ में जब पहुंचा तो जब तवाफ शुरू किया तो एक अजीब सी कैफियत कि लोग एहराम पहने हुए तवाफ कर रहे हैं। फिर जिस बैतुल्लाह का तवाफ करने के लिए दुआएं की, गिड़गिड़ा कर दुआएं की, तो आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब करम किया तो वो कैफियत जो है वो नाकाबिले बयां है। मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कि उनको जो है वो मैं बयान कर सकूं। अब चूंकि वहां का मंजर ऐसा होता है कि हर बंदा उसकी आंख से आंसू जारी होते हैं। जब मैं तवाफ कर रहा था तो मेरी नज़र जो है वो काबा के ऊपर थी और फिर अपना मुहासबा भी कर रहा था कि क्या मैं इस लायक था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के घर का तवाफ और इतने गुनाह लिए यहाँ आ गया। बहरहाल फिर चूंकि रब करीम है, उसकी रहमत जो है वो इंसान के गुनाह कम है, उसकी रहमत बड़ी है, ये वाज़ेह हो जाता है। वहां जाकर ना तो एक यही महसूस होता है कि वैसे तो अल्लाह हर जगह है, जहां इंसान महसूस करे अल्लाह उसके पास होता है, लेकिन यहाँ वहां जब इंसान जाता है तो इंसान यही समझता है, मैं अपनी कैफियत बता रहा हूँ, हर बंदे का अपना एक तजर्बा है, अपना नजरिया है। मैं यही समझ रहा था कि मेरा रब यही सामने है, मेरा रब मेरे बिल्कुल करीब है और मुझे जो है ना वो देख भी रहा है, मेरी अभी सुन भी रहा है। हमेशा से वो मेरी उसने सुनी है, लेकिन आज बिल्कुल वो बस मुझे नजर नहीं आ रहा, लेकिन है बिल्कुल मेरे सामने है। तो वहाँ की एक अजीब सी कैफियत, हर बंदा जो है गिड़गिड़ा के आंसू बहा रहा है, कोई तो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं बुलंद कर रहा है, कोई अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद कर रहा है, कोई अपना दुखड़ा जो है रब को सुना रहा है, कोई अपना जो है वो
دل کی جو باتیں ہیں وہ رب سے کر رہا ہے. اس کو یہ نہیں ہے کہ مجھے لیفٹ رائٹ عورتیں ہیں مرد ہیں دیکھ رہے ہیں میری طرف ہے، نہیں، بلکہ ایک ہی ہے کہ میں رب کے سامنے کھڑا ہوں. اور وہاں پہ وہی جو ہے وہ منظر تھا. اور پھر میں نے عمرہ مکمل کیا، اور پھر دوبارہ جب میں دوسرا جب عمرہ میں نے کیا تو وہاں پر آیا تو ایک عجیب سی کیفیت تھی کہ آخر کیا چیز ہے کہ یہ پتھروں کی ایک عمارت ہے اور لوگ دیوانوں وار لاکھوں لوگ اس کے گرد طواف کر رہے ہیں، اور پھر اسی پتھروں کی عمارت میں ایک جو ہے وہ پتھر ہے جسے حجر اسود کہا جاتا ہے، اور لوگ اس کو چومنے کے لیے اپنی جان تک کی بازی لگا دیتے ہیں اور اس کو چومنا چاہتے ہیں. آخر بات کیا ہے؟ تو پھر دل نے جواب دیا کہ یہ وہی پتھر ہے جس آقا کی دنات پڑتا ہے، اسی آقا نے اس پتھر کو چوما تھا، اور آج لوگ جان کی بازی لگا کر اس پتھر کو چومنا چاہتے ہیں. تو میرے دل میں خیال آیا کہ جس پتھر کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک اونٹوں سے بوسہ دیا، تو ہمارے اونٹ تو اس لائق نہیں ہیں. لیکن پھر مجھے دل نے یہ کہا کہ اگر تو اس لائق نہیں ہے تو پھر یہاں کیوں پہنچا ہے؟ کچھ تو تیرے اندر تھا کہ تیرے رب نے تجھے یہاں بلایا ہے. تو دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ یہاں تک اگر اتنا کرم ہو گیا تو بارے اتنا بھی کرم کر کہ حجر اسود کو بوسہ دے دوں. دل میں یہ خیال تھا تو میں نے کوشش کی کہ بوسہ دوں. اس دوران عشاء کی نماز کا ٹائم ہوا، نماز پڑھی، اس کے بعد پھر کوشش کی. مسلسل 2 گھنٹے کی کوشش میں بوسہ نہیں دے سکا. میرے جو عزیز جو محترم شخصیات انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ بیٹا وہاں پہ جاؤ گے تو حجر اسود کو بھی آپ چاہو گے کہ بوسہ دوں، لیکن کسی کو تکلیف دے کر اگر آپ نے بوسہ دے بھی لیا تو پھر اس کا فائدہ نہیں ہے. کسی کو تکلیف نہیں دینی، یہ بات بھی ذہن میں تھی، کسی کو تکلیف بھی نہیں دینی. مسلسل 2 گھنٹے لوگوں کے دھکے برداشت کیے، یہ بھی تھا کہ کسی کو تکلیف نہ ہو میری طرف سے. تو اچانک جو ہے وہ دل میں خیال آیا کہ یہاں پر کھڑے ہو کر بھی جو دعا کی جائے یقیناً وہ قبول ہوتی ہے. تو میں نے فوراً جو ہے نا دل میں خیال آیا کہ ربی یسر بارے میرے لیے آسان فرما کہ میں بوسہ دے سکوں. اب تمامی احباب یقین مانیں کہ اتنے میں پیچھے سے کسی شخص نے مجھے ایسا دھکا دیا جو ہجوم تھا، انہوں نے مجھے زور ایسا دھکا دیا کہ ایک دم میں بالکل حجر اسود کے سامنے چلا گیا. جب میں سامنے چلا گیا تو پھر چونکہ لوگوں کا بہت زیادہ ہجوم تھا تو میں تھوڑا سا نیچے گرا تو لوگ میرے اوپر مطلب آ گئے. تو ایک دم جو ہے پھر وہ میں کھڑا ہوا اور میں نے حجر اسود کو اپنے باہوں میں لے لیا یوں، اور ایک بندہ میرے پیچھے سے آیا اور اس نے بوسہ دیا، اور فوراً مجھے جب وہ بوسہ دے رہا تھا تقریباً 30 سے 35 سیکنڈ اس نے اپنا منہ باہر نہیں نکالا. تو میں نے پھر اس کو کہا کہ آپ باہر نکلیں، پیچھے بہت زیادہ رش ہے تو میں بوسہ دے لوں. تو اس نے اپنا سر جب باہر نکالا تو مجھے یہ شرف حاصل ہوا. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کتنا کریم ہے کہ وہاں پر آپ دل میں کوئی بات اگر سوچتے بھی ہیں تو وہ فوراً وہ وہاں پوری ہو جاتی ہے، اور وہاں بھی نہ پوری ہو تو پھر کہاں پوری ہوتی ہے. وہاں کا ایک عجیب منظر، عجیب کیفیات ہوتی ہیں کہ ایک ایک چیز جو ہے انسان وہاں جاتا ہے، انسان کی نا بڑی خواہش ہوتی ہے میرے پاس گاڑی ہو، جو ان میرڈ ہیں وہ خواہش ہوتی ہے شادی ہو جائے، جن کی شادی ہے خواہش ہے کہ اللہ اولاد دے دے. اس کے علاوہ بھی انسان چونکہ اس کے اندر خواہشات ہیں، دنیاوی لیول بھی ہوتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر جو انسان وہاں کی حاضری دے کر آ جاتا ہے، مجھ سے اگر آپ بھی کیفیت پوچھیں تو میں یہ کہوں گا کہ میری زندگی کا مقصد جو ہے وہ پورا ہو گیا ہے، میرے جینے کا مقصد جو ہے وہ پورا ہو گیا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے در کی حاضری نصیب عطا فرمائی اور اپنے محبوب کے روزے کا دیدار کروایا. اب وہاں کی آپ سمجھتے ہیں کہ جب بندہ وہاں پہ جاتا ہے تو پھر یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ وہاں پہ اگر کوئی بندہ جائے اور وہ غار ہرا نہ جائے. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہاں پر اگر کوئی جائے تو وہ غار سور نہ جائے. یہ بھی ہماری خواہش تھی، تمنا تھی کہ جس راستے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے تنہائی اختیار کی اور غار ہرا کی طرف رخ کیا آپ نے، اور آپ وہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے. اور پھر یہ بھی خیال تھا کہ ہمارے قدم اس لائق تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی مکہ یہ وہ سرزمین ہے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی گزاری ہے، اور چند سال آپ نے یہاں پہ
گزارے ہیں اور اپنی زندگی کی قیمتی جو ہے وہ ایام آپ نے یہاں پہ گزارے ہیں. تو یہ وہ زمین ہے کہ جہاں آپ کے قدمین لگے ہیں. کہیں کوئی ایسا ذرہ شاید ہمیں مل جائے جو آپ کے قدموں سے ٹکرایا ہو. تو غار حرا کی طرف جب جانے کا ارادہ ہوا تو وہاں یقیناً آپ میں سے بہت سے لوگ آپ گئے ہوں گے. جو نہیں گئے ہیں تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کو لے جائے. وہاں ایک عجیب ایک کیفیت ہے کہ آپ جب اس پہاڑی پر چڑھتے ہیں تو دل میں یہ خیال بھی آتا ہے کہ آج ہم جاتے ہیں اور وہاں پہ تو سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں, راستہ بنا ہوا ہے, اور آج 1400 سال پہلے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کی جائے تو آپ اس غار میں اکثر آیا کرتے تھے, اور آپ کے نرم و نازک قدمین, یہ پتھروں کے پہاڑ, اور ان پہاڑوں میں آنا, اور وہاں غار میں آپ دیکھتے ہیں تو پتھر ہی پتھر آپ کو نظر آتے ہیں. وہاں پر میں جب گیا ہوں وہ کہ اس لائق نہیں تھا, لیکن غار کے اندر جانا نصیب ہوا. وہاں بالکل اگر غار میں آپ جائیں تو دیکھیں تو بالکل سامنے, اب تو چونکہ بیت اللہ اس کی عمارتیں بن گئی ہیں وہ نظر نہیں آتا, لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں اس غار کا انتخاب کیا تو اس وقت بالکل بیت اللہ بالکل سامنے نظر آتا تھا. وہاں جب غار کے اندر ہم لوگ گئے تو وہاں ایک صاحب اور بھی تھے, وہ اندر آئے تو انہوں نے بلند آواز سے دعا کی اور گڑ گڑا کر رونا شروع کیا. اور میں وہاں جب غار کے اندر پہنچا تو ایک عجیب سی کیفیت تھی کہ یہ وہ سنگریزے ہیں, یہ پتھر ہیں جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک جسم مس ہوا, اور آپ نے یہاں پر اللہ رب العزت کی عبادت کی, اور آپ پر پہلی وہی نازل اقرا بسم ربک الذی خلق, اور جبریل امی جو ہے وہ یہ وہی لے کر آئے. تو یہ سارا منظر ذہن میں, اور پھر ہمیں اپنے اعمال بھی سامنے نظر آ رہے تھے کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں, اور پھر یہ سارے اعمال یہ گناہوں کی گٹھری لے کر وہ مقدس سرزمین جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین لگے ہیں, آپ کی زندگی کے بہترین ایام وہاں پہ گزرے ہیں. تو وہاں ایک عجیب کیفیت تھی, لیکن وہاں پہ جو ہے وہ رو کر گڑ گڑا کر دعائیں کی ہیں کہ باری اللہ ہمیں بھی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرما, اور آپ کے اسوہ حسنہ پر چل کر اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا. وہاں جا کر نا انسان یہ سوچتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے کیا کیا. ان غاروں میں آ کر امت کے لیے دعائیں کی, ان غاروں میں آ کر جو ہے یہ لوگ جو بتوں کی پوجا کر رہے تھے, جاہلیت تھی, ان لوگوں کے لیے دعائیں کرتے رہے اور اپنی امت کے لیے دعائیں کرتے رہے. اور آج جب محبت رسول کی بات آ جائے اس پر بھی اگر دلیل مانگے کہ یہ کیا ہے, یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں, وہاں غار کے اندر جاتے ہوئے نا کچھ لوگ میں نے دیکھے وہ پتھروں کو بوسہ دے رہے تھے. پیچھے ایک بندہ تھا, اس نے کہا کہ آپ جو ہے یہ غلط کر رہے ہیں, غار کے اندر آپ جائیں تو وہاں پہ پتھروں کو نا بوسہ نہ دیں, بس ٹھیک ہے آپ زیارت کریں اور وہاں چلے جائیں. میں کیونکہ وہ زمین ایسی تھی کہ وہاں آپ کسی نا بحث و تکرار کسی کے ساتھ نہیں کر سکتے, کرنا بھی نہیں چاہیے. میں نے ویسے انہوں نے کہا یہ لوگ اگر بوسہ دے رہے تو کیوں دے رہے ہیں, دینے والوں سے سوال کرتے ہیں کیوں دے رہے ہیں. پوچھا کہ کس چیز نے آپ کو مجبور کیا, کیوں بوسہ دے رہے ہیں. کہا کہ ہم پتھروں کو اس لیے بوسہ دے رہے ہیں کہ ان پتھروں کے ساتھ ظاہر سی بات یہ غار کا حصہ ہیں, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم اطہر جو ہے وہ مس ہوا ہوگا, اس نسبت سے ہم بوسہ دیتے ہیں. تو وہ جو بندہ کہہ رہا تھا کہ نہیں یہ غلط ہے, آپ بوسہ دے رہے ہیں, میں نے کہا میں چھوٹا سا آپ سے سوال کرتا ہوں, آپ مجھے جواب دے دیں, میرے علم میں اضافہ ہو جائے گا. میں نے کہا جان پر کھیل کر جو لوگ ہجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں وہ بھی ایک پتھر ہے, آپ مجھے بتا دیں گے کیوں دیتے ہیں بوسہ. تو اس نے کہا کہ ہجر اسود کو بوسہ اس لیے دیتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بوسہ دیا تھا. میں نے کہا وہاں پر بھی نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے, اور یہاں پر بھی جو لوگ بوسہ دے رہے ہیں وہ نبی پاک کی نسبت سے ہی دے رہے ہیں. میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ وہ کسی اور پتھر کو بوسہ دے, غار حرا سے ہٹ کر باہر آئے اور باہر اور بہت سارے, چونکہ اب جانتے ہیں کہ وہاں کے پہاڑ جو ہے وہ پتھروں کے ہی بنے ہوئے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں,
ہم یہاں پہ جو اگر بوسہ دے رہے ہیں تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے دے رہے ہیں. اگر ہمارے بس میں کچھ اور ہوتا تو ہم اور بھی کر گزرتے، لیکن یہ ہے کہ یہ محبت ہم پر غالب ہے کہ میں نے کہا اس چوٹی پر آنے کا مقصد کیا ہے کہ یہاں بیت اللہ میں اگر آپ حرم میں نماز پڑھیں تو ایک اگر آپ نماز پڑھیں گے تو 1,00,000 کا ثواب ملے گا. یہاں لوگ اس پہاڑ کی چوٹی پر کس لیے آتے ہیں؟ میں نے کہا یہ محبت رسول اور نسبت رسول ہے جو یہاں لے کر آتی ہے. میرے پاس چونکہ وقت کم ہے، میں نے روزہ رسول کی طرف بھی جانا ہے، تو چونکہ مکہ مکرمہ کی تو بہت ساری ابھی یادیں ہیں، بہت ساری زیارات جو ہم نے کی ہیں، وہاں کا جو منظر، پھر وہاں پر جو اللہ تعالیٰ کی کریمی میں نے جو مشاہدہ کیا ہے، بہت ساری ایسی چیزیں جو دل میں نے خیال گزرا ہے تو وہ بات میں نے پوری ہوتے دیکھی ہے. یعنی اس کی بہت ساری میرے پاس اگزامپل ہیں. وقت چونکہ کم ہے، 9:40 تک میرے پاس ٹائم ہے، تو مدینہ پاک کی بات کرتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے کا خیال تو ہمیشہ سے ہر انسان کو آتا ہے، پھر یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جو مکہ میں جائے اور پھر مدینے کا خیال نہ آئے. یوں ادا کرتے ہیں عشاق محبت کی نماز، یوں ادا کرتے ہیں عشاق محبت کی نماز، سجدہ کعبے میں اور دھیان مدینے میں رہے، مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے. مدینہ پاک کی جب ہوٹل والے نے رات کو 12 بجے میرے کمرے میں آیا اور کہا کہ یاسر کون ہے؟ میں نے کہا جی ناچیز حاضر ہے. کہتے ہیں جی کہ آپ کے شیڈول کے مطابق صبح 6 بجے بس جو ہے روانہ ہوگی مدینہ پاک کے لیے. یقین مانے کہ پتہ تو خیر مجھے تھا ہی، لیکن وہاں پر نا ایک عجیب کیفیت کے کسی نے کہا کہ آپ نے صبح 6 بجے مدینہ کے لیے جانا ہے. اور پھر یہاں میں رک کے نا ایک بات عرض کروں کہ آپ میں سے جو گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہاں سے آپ آئے نا حرم سے واپس کبوتر چوک کی طرف جو کبری ہے، پل بنا ہوا ہے، وہاں پہ جو کہ اکثر گاڑیوں والے ہوتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں آپ سے کہ ہاں جی آپ نے جدہ جانا ہے، مسجد عائشہ جانا ہے، تو وہاں پہ ایک بولی اور لگتی ہے. آپ سے کہتے ہیں ہاں جی حاجی صاحب آپ نے مدینہ جانا ہے. تو وہ منظر مجھے بڑا خوبصورت لگا کہ یہاں تو کوئی نہیں ہمیں کہتا پاکستان میں کہ مدینہ جانا ہے. آپ سے کہا جائے گا راولپنڈی جانا ہے، اسلام آباد جانا ہے، لاہور، کراچی، دیگر سٹی کا نام لیا جائے گا، لیکن مجھے بڑی خوبصورت بات یہ لگی کہ ہاں جی حاجی صاحب مدینہ جانا ہے. جب میں مدینہ سے ہو کر جب وہاں پہ آیا نا تو مجھ سے پوچھتے رہے مدینہ جانا ہے. میں نے کہا یار مدینہ تو جانا ہے لیکن کیا کروں، اب مجبوری ہے کہ نہیں جا سکتا، جو کہ شیڈول کے مطابق میں ہو کر آ گیا ہوں. تو یہ بات مجھے بڑی خوبصورت لگی کہ بار بار نا مدینہ جانا ہے آپ نے، تو یہ بار بار جو ہے نا وہ کہتے تھے. مجھے بڑا خوبصورت لگتا تھا کہ دیکھو سرکار کے شہر کی بات ہو رہی ہے. تو جب بس بھی ہم بیٹھے 6 بجے تو مدینہ شریف پہنچے تو وہاں پر بھی یہی منظر تھا، بھوک بھی تھی لیکن مجھ پہ یہی غالب تھا کہ میں کب پہنچوں سرکار کے روزے پر. جا کر میں نے غسل کیا، نئے کپڑے جو تھے میں نے یہاں سے سلوا کر گیا تھا کہ پہلی ہی مرتبہ پہننے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جب روزے اطہار پر جاؤں گا تو خوشبو بھی میں نے لی تھی کہ میں پہلی ہی مرتبہ وہاں پہ اس کو کھولوں گا اور لگواؤں گا. تو غسل کیا، نئے کپڑے پہنے اور پھر پوچھا کہ مدینے سرکار کے روزے کی طرف کون سی گلی جاتی ہے. تو مجھے نا ادیار المدینہ ہوٹل تھا اور انہوں نے بتایا کہ یہ گلی جاتی ہے 3 سے 10 گیٹ کے سامنے جائے گی. تو جب میں وہاں سے نکلا تو انہوں نے کہا تھا کہ یوں اس طرح جائیں گی، سارا راستہ بتایا. تو جب قریب پہنچا تو مجھے مینار نظر آئے تو میرے دل میں یہ خیال بھی جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، اللہ کے رحمت کے آثار نظر آئے. ایک عجیب ایک منظر تھا کہ آج جس نبی کی نعت پڑھی ہے، روزے کا ذکر کیا ہے، گنبد کا ذکر کیا ہے، میناروں کا ذکر کیا ہے، آج اس پیارے آقا کے روزے پر گنہگار کی حاضری ہو رہی ہے. آج اس پیارے آقا کے روزے پر غلامی کا دعویٰ کرنے والے کی حاضری ہو رہی ہے. کرم ہے، کرم کیا انہوں نے تبھی یہاں پر پہنچا. تو وہاں پر جس سے بھی بات کی جائے نا، مکہ میں بھی تو وہ کہتے ہیں آپ رحمان کے مہمان ہیں، مدینہ بھی اگر آپ جائیں نا تو وہ کہتے ہیں کہ آپ نبی پاک کے مہمان ہیں. ایک عجیب سا منظر. حتیٰ جب روزے پر پہنچے، وہاں پر جب میں پہنچا تو اذان ہو رہی تھی عصر کی. تو نماز عصر ادا کرنے کے بعد باب السلام آپ جانتے ہیں وہاں پہ انٹری ہوتی ہے، جو لوگ حاضری پیش کرتے ہیں. تو جب روزہ کے سامنے میں تھا تو پہنچا تو میرا سر نیچے تھا. مجھے اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ میں سر اٹھاؤں اور جالیوں کی طرف دیکھوں، کیونکہ ہمت ہی نہیں پڑ رہی تھی. سر نیچے ہی کیا تھا.
تو میں سلام پیش کر کے صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، دل ہی دل میں کچھ حسرتیں، کچھ تمنائیں، آنکھوں سے آنسو جاری، اور میں جو ہے نا یوں سامنے سے گزر گیا. میری ہمت ہی نہیں ہوئی کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیوں کی طرف دیکھ سکوں. پھر جب باہر نکل گئے تو اب جانتے ہیں کہ جب آپ سلامی پیش کر کے باہر نکلتے ہیں، وہاں سے پھر آگے جا کر رائٹ ہو جائیں تو بالکل گنبد کے سامنے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو وہاں کھڑے ہو کر تقریباً 1-2 گھنٹے مسلسل میں کھڑا رہا ہوں ہاتھ باندھ کے. اور پھر جو ہے وہ پھر دل میں یہی خیال تھا کہ کچھ تو تھا کہ چلے نبی پاک نے بلایا، ہم گنہگار ہیں، سیاکار ہیں، لاکھ گناہ کرتے ہیں. آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیے ہیں، آپ نے فرمائے، آپ کی سنت ہے، اس کے تارک بھی ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی ہم گناہ کرتے ہیں. لیکن پھر کے لیے دل میں خیال آتا کہ اگر کچھ تھا تو انہوں نے بلایا ہے. اچھا، دوسری مرتبہ جب پھر میں گیا ہوں تو جالیوں کی زیارت کی ہے، اور پھر وہاں کیا خوبصورت منظر تھا. اور پھر وہ دل میں خیال بھی تھا کہ پوچھنے والے میں یہ لفظوں میں بیان کیسے کروں، کیا بتاؤں، کیا دکھاتی ہیں سنہری جالیاں. اور پھر شاعر کا وہ شعر کہ جو یہاں پہنچا وہ آقا کی شفاعت پا گیا، جو یہاں پہنچا وہ آقا کی شفاعت پا گیا، راہ جنت کے دکھاتی ہیں سنہری جالیاں. کویا شاعر نے یہ حدیث پڑھ رکھی تھی، منظار قبری وجبت لہو شفاعتی، منظار قبری وجبت لہو شفاعتی. وہاں پر ایک عجیب منظر تھا، آنسوں کی بارش تھی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے پر حاضری کا شرف حاصل ہوا. تو مختصر اس کے بعد ایک عجیب سی کیفیت تھی کہ ریاض الجنہ میں آپ جانتے ہیں کہ جو بھی بندہ جاتا ہے، سرکار کا فرمان ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ وہاں پر حاضری ہو. تو میری بڑی خواہش تھی، لیکن میں نے 9 دن وہاں پہ قیام کیا. تو 8 دن جو ہے وہ ابھی میری باری نہیں آئی تھی، میرا پرمٹ نہیں لگا تھا، مجھے انہوں نے ویٹ لسٹ میں رکھا ہوا تھا. ٹرائی میں نے 3 مرتبہ کی تھی. لیکن جب میں اس دن 8واں دن تھا میرا، میں روزہ پر حاضر ہوا. اب یقین مانے میری آنکھوں میں آنسو تھے. میں نے کہا اللہ کے رسول، دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے آپ کے وسیلے سے، تو پھر آپ کی کے وسیلے سے رب سے التجا ہے کہ جہاں اتنا کرم کیا ہے آپ نے، آپ کے رب نے اتنا کرم کیا ہے، تو جس جنت کے ٹکڑے کو آپ نے جو ہے نا، آپ ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ آپ نے جس کو جنت کا ٹکڑا قرار دیا ہے، میں گنہگار ہوں، لیکن یا رسول اللہ اگر آپ نے یہاں بلا لیا ہے تو پھر یہاں سے خالی تو کبھی کوئی نہیں گیا، آج تک ہم نے نہیں سنا. کہتے ہیں نا کہ وہ گھر بیٹھے ہی مل جاتا ہے جو لکھا ہو مقدر میں، اور جو قسمت میں نہ لکھا ہو وہ ملتا ہے مدینے میں. تو میں نے عرض کی کہ کرم ہو جائے. تو پھر میں جب 31 کو میری واپسی تھی اور 30 کو میں نے جو ہے وہ ایپ نکالی، اور فوراً جو ہے وہ اس سے قبل مجھے وہ 9-10 ڈیٹ دے رہے تھے. حالانکہ 31 کو میری واپسی تھی، 31 جنوری کو، اور مجھے وہ ڈیٹ فیبرری کی دے رہے تھے. حالانکہ 31 جنوری کو میں نے مدینہ سے پلٹ آنا تھا. تو میں نے جب وہ ایپ نکالی التجا کرنے کے بعد، تو فوراً انہوں نے مجھے 30 ڈیٹ انہوں نے مجھے دی ہے. 30 کا میں نے کیا ہے تو انہوں نے کہا جی کہ کیپیسٹی نہیں ہے. پھر میں تھوڑا سا پریشان ہو گیا، اور دوبارہ پھر جب میں نے ٹرائی کی تو انہوں نے مجھے 31 ڈیٹ دی ہے. جمعہ کا دن تھا اور 9:40 کا انہوں نے کہا کہ اس پر آپ نے بیفور فجر کیا تو نہیں ہوا، آفٹر فجر کیا تو میرا انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا. مجھے جو ہے وہ ریاض الجنہ کے لیے پروانہ مل گیا، ٹکٹ مل گیا سمجھ لے. المختصر جب جمعہ کے دن ہم گئے وہاں پہ چیک کیا انہوں نے، موبائل وہ ایپ چیک کرتے ہیں، تو اس کے بعد انہوں نے آگے ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے، وہ آپ کے جسم پر خوشبو مس کرتا ہے. خوشبو انہوں نے ہمیں لگائی. پھر مسجد میں جا کے جو ہے وہ الگ بٹھا دیا، اور اس کے بعد ایک گروپ جو ہے اس کو بھیجتے ہیں ریاض الجنہ میں. تو وہاں پر میں گیا ہوں. جب ہماری جب باری آئی تو ویسے تو 2 نفل یہ 4 پڑھتے ہیں تو آپ کو اٹھا دیا جاتا ہے. تو میں جب وہاں پہ پہنچا ہوں تو وہاں کی تو کیفیت میں بیان ہی نہیں کر سکتا، اور میں بلا شبہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ جنت کے ٹکڑے سے ہو کر آیا ہوں. جنت کے ٹکڑے میں کھڑا ہو کر، اور کم از کم آدھا گھنٹہ وہاں پہ اسپینڈ کر کے آیا ہوں. تو وہاں پر جو میں نے جب نفل ادا کیے، 2 پڑھے ہیں، پھر 4 پڑھے، مجھے انہوں نے کہا، شرطا تو اس نے کہا کہ آپ باہر نکل جائیں، اب نئے بندے آ رہے ہیں. تو میں سرکار کے ممبر کے پاس کھڑا ہو گیا. 2 نفل میں نے پڑھے، میں نے کہا آپ نکل جاتا ہوں. اب خدا کی کرنی یہ ہوئی کہ جو ہمارا گروپ تھا وہ
پیچھے سے اٹھ کے چلا گیا اور نیا گروپ آ گیا، اور میں سب سے آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ممبر ہے بالکل اس کے ساتھ کھڑا تھا، اور پیچھے سے نیا گروپ آ گیا۔ اب مطلب ہمارا گروپ تو چلا گیا، وہاں پر پھر میں ٹائم بھی مل گیا، مجھے کسی نے وہاں سے چھیڑا بھی نہیں، اور الحمدللہ 20 نفل ادا کرنے کے بعد پھر خود میں وہاں سے اٹھا ہوں، اور جو گروپ تھا اس کے ساتھ میں باہر چلا گیا ہوں۔ یہ کرم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ وہاں پر آپ دل میں خواہش کرتے ہیں تو وہاں پر کرم ہو جاتا ہے، حالات بدل جاتے ہیں۔ آپ صرف خواہش کریں کہ یہ ہونا چاہیے، اگلے ہی لمحے میں، اگلے ہی جو ہے نا چند لمحات میں آپ کی وہ تمنا، وہ آرزو پوری کر دی جاتی ہے۔ میرا چونکہ ٹائم مکمل ہو چکا ہے، باتیں بہت ساری ہیں۔ دل ہلانے والا منظر میں نے طائف میں دیکھا، جہاں میرے آقا کو پتھر مارے گئے، جہاں میرے آقا نے زخمی حالت میں اس پتھر کے ساتھ ٹیک لگائی، جہاں میرے آقا نے زخمی حالت میں درخت کے ساتھ ٹیک لگائی، مسجد رسول، وہاں وہ وادی دیکھی جہاں آپ کو پتھر مارے گئے۔ وہاں کا ایک عجیب، ایک دل ہلانے والا منظر تھا، پھر وہ مجھے نہیں، لفظوں میں نہیں لا سکتا۔ تو آخر میں یہ اتنا کہوں گا کہ جو بھی انسان تمنا کرتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روضہ اطہر پر جانے کی، اللہ رب العزت کے گھر کا طواف کرنے کی، تو اللہ رب العزت اس کی یہ آرزو پوری فرمائے، اور اپنے گھر کا طواف کرنے کی اسے توفیق عطا فرمائے۔ اور وہاں جب ہم جاتے ہیں نا تو ہمیں ایک احساس ہو جاتا ہے کہ اس نبی نے ہمارے لیے کیا کچھ کیا ہے۔ کن آج 1400 سال گزرنے کے بعد جب وہاں پہ آپ اس انگریزوں کو آپ دیکھتے ہیں، آپ طائف میں جاتے ہیں، آپ بدر میں جاتے ہیں، تو وہاں کا جو منظر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ سوچتے ہیں کہ آج سے 1400 سال قبل جب نبی پاک کا دور تھا تو آپ نے کیسے سفر کیا ہوگا، نرم نازک آپ کے پاؤں مبارک کیسے آپ نے کیا ہوگا۔ تو وہ سارا منظر، پھر احد کا پہاڑ، پھر وہ جبل رمات، یہ ساری چیزیں مطلب دیکھنے کے بعد نا ایمان کو تقویت ملتی ہے، محبت رسول کی چراغ اور دل میں روشن ہوتے ہیں۔ انسان جو ہے وہ اس کی دلی خواہش جو ہے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ عمرہ اور حج کرنے کے بعد انسان کی جو اگلی زندگی ہے اس میں عبادت کرنے کا سرور آ جاتا ہے۔ تو اسی پر میں اپنی جو ہے گفتگو کو ختم کرتا ہوں، چونکہ وقت 2 منٹ میرے اوپر ہو چکے ہیں۔ شاید میں اس انداز سے اپنی جو ہے وہ یہ حرمین شریفین کی جو زیارات کی حالات بیان نہ کر سکا ہوں گا۔ تو دعا گو ہوں اللہ رب العزت آپ سب میں سے جو گیا ہے اس کو پھر حاضری کی توفیق عطا فرمائے، جو نہیں گئے ہیں اللہ رب العزت اپنے محبوب کے صدقے اپنے اور اپنے محبوب کے در کی بادب حاضری نصیب عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ جزاک اللہ جناب بشیر سالوی صاحب، آپ نے تو ایسے روزگار بتائی جیسے ہم آپ کے ساتھ ساتھ شریک تھے اور ساتھ ساتھ جا رہے تھے، ماشاءاللہ۔ اب آگے بڑھتے ہیں جی، جن صاحب نے کوئی تبصرے فرمانے ہیں وہ اپنے ہاتھ کا نشان بنائیں، کوئی سوال کرنا ہے بشیر سالوی صاحب سے تو سوال بھی کر سکتے ہیں سمجھنے کے لیے، اور ہاتھ کا نشان بنائے تاکہ میں ایک ایک صاحب کو پکاروں۔ جی ڈاکٹر محمد فرید خان صاحب۔ جی السلام علیکم قبلہ میر صاحب، اللہ پاک ساروں کے درجات بلند کرے۔ انتہائی خوبصورت پہلے بات تو لہجہ بہت ہی محبت تحمل والا یاسر بشیر سیالوی صاحب کا، اللہ سلامت رکھے۔ اور سیالوی ہونا یہی ایک باعث عقیدت ہے، اور ڈیفینیٹلی جس طریقے سے انہوں نے ایک، ہم اس کو انگریزی میں کہتے ہیں واک تھرو کرانا، جیسے آپ نے فرمایا ابھی کہ بالکل ایسا محسوس کرانا کہ آپ ان جگہوں پہ، مقدس جگہوں پہ ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ کو ایک گائیڈ ہاتھ پکڑے لے کے چل رہا ہے۔ میں اس بارے میں اوقات تو کسی کی بھی نہیں کہ کچھ کہے، مگر کچھ اشعار ایک نعتیہ کلام کے آ رہے ہیں، اگر اجازت ہو تو پڑھ دو۔ جی ارشاد۔ یا رب میری سوئی ہوئی تقدیر جگا دے، آنکھیں مجھے دی ہیں تو مدینہ بھی دکھا دے۔ اللہ سننے کی جو قوت مجھے بخشی ہے خداوند، پھر مسجد نبوی کی اذانیں بھی سنا دے۔ آنکھیں مجھے دی ہیں تو مدینہ بھی دکھا دے، یا رب میری سوئی ہوئی تقدیر جگا دے۔ حوروں کی نہ غلما کی نہ جنت کی طلب ہے، مدفن میرا سرکار کی بستی میں بنا دے۔ مدت سے میں ان ہاتھوں سے کرتا ہوں دعائیں، ان ہاتھوں میں اب جالی سنہری وہ تھما دے۔ منہ حشر میں مجھ کو نہ چھپانا پڑے یا رب، مجھ کو تیرے محبوب کی چادر میں چھپا دے۔
عشرت کو بھی اب خوشبو نے حسان عطا کر، عشرت کو بھی اب خوشبو حسان عطا کر، جو لفظ کہے ہیں انہیں تو نعت بنا دے، آنکھیں مجھے دی ہیں تو مدینہ بھی دکھا دے، یا رب میری سوئی ہوئی تقدیر جگا دے۔ بہت شکریہ میر صاحب۔ ماشاءاللہ جناب ڈاکٹر محمد فرید صاحب، حسب معمول آپ نے بہترین ماشاءاللہ تبصرے کی جگہ نعت سنائی، بہت خوب۔ آگے بڑھتے ہیں جی، اور جن صاحب بنی بھی بات کرنی ہے، تبصرہ فرمانا ہے، ہاتھ کا نشان بنائیں۔ محمد اختر سید صاحب، جی محمد اختر سید صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ جی ماشاء اللہ انداز بہت خوب تھا خطاب کا۔ اچھا جناب، آپ نے ایک حدیث بیان کی کہ جس نے میرے روزے کی زیارت کی یا قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی، جبکہ قرآن پاک میں سورہ بقرہ پارہ 3 اور آیت نمبر 255 جسے آیت الکرسی بھی کہتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ منزل الذی یشفع عنده الا باذنہ، یعنی کون ہے جو اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے۔ تو یہاں تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ میں جس کی سفارش کروں گا اسی کی شفاعت کی جائے گی، تو یہ حدیث اور یہ آیت آپس میں متصادم ہوتی ہیں، تو ذرا اس کی تشریح فرما دیجیے۔ جی بشیر سیالوی صاحب۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ جی بہت اچھا ان کا سوال ہے اور بنتا بھی تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے نا اپنے محبوب کو بہت عظمتوں اور رفعتوں سے نوازا ہے، تو الحمدللہ ہمارا یہ ایمان ہے، یقین ہے کہ جب بروز قیامت اگر اللہ کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہہ دیں کہ یہ میرا امتی ہے اور میرے روزے پہ اس نے حاضری دی ہے، تیرے گھر کا بھی طواف کیا ہے، تو آج میں اس کی سفارش کرتا ہوں، تو اپنے اذن سے اور اپنی دی ہوئی عظمت جو نے مجھے دی ہے اس کی توسل میرے اس امتی کی شفاعت فرما دے، اس کی جو ہے نا درگزر فرما دے، یقیناً اللہ رب العزت کرم فرمائے گا۔ یہ تو میرا سوال کا جواب ہی نہیں ہے، بہرحال ٹھیک ہے جی، سر اپنا سوال ایک بار دوہرا دیں، میں جواب دے دیتا ہوں۔ جی میں نے عرض کی کہ جی جناب نے حدیث بیان کی کہ جی جو میرے روزے پہ آیا اس پر اس کی شفاعت مجھ پر واجب ہو گئی، اور آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے، تو جب اللہ تعالیٰ اجازت دے گا کسی کی سفارش کرنے کی تو اسی کے لیے شفاعت کی سفارش کی جائے گی۔ تو یہاں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بغیر اجازت کی سفارش ہو جائے گی، تو اس کی میں نے تشریح چاہیے۔ جی اس کی حدیث بات دیں گے، لیکن جی حدیث پاک آپ اگر جائیں نا جی روزہ شریف پہ، تو وہاں پہ واضح لفظوں میں لکھے یہ کہ من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی، اور اللہ نے اپنے محبوب کو اذن شفاعت پہلے سے ہی دے رکھا ہے، اس لیے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس اذن کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شفاعت اور سفارش فرمائیں گے۔ یہ اذن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے حاصل ہے، اور قرآن کا یہ دوسرا مقام وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ تم آؤ اگر کوئی گناہ کر بیٹھو تو دربار رسول میں، جب تم روزہ رسول پہ دربار رسالت مآب میں آ جاؤ گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سفارشی بنیں گے، اور تم اللہ کو تواب اور رحیم پاؤ گے۔ توبہ اور استغفار اللہ کی حضوری کرنی ہے، تو جو یہاں پہ آ جائے گا حریم ناز میں اور آگے یہاں پہ توبہ اور استغفار اور معافی اللہ کو حضور مانگے گا، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں پھر میں اس کا سفارشی بن کے اللہ سے اسے شفاعت لے کے دوں گا۔ یہ اس حدیث کا معنی و مفہوم ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، آگے بڑھتے ہیں۔ اور کسی نے تبصرے یا سوال کے لیے ہاتھ کا نشان نہیں بنایا ہے، تو سیریل میں عبد الرحیم خان صاحب۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ بہت ہی روحانی بیان تھا، اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند کرے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ سفر ہم ہر ایک مسلمان کو نصیب کرے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حرمین شریفین کی حاضری
اور اس خطے کے اوپر قدم بوسی جو ہے نا وہ اللہ کا بہت ہی بڑا انعام ہے. اور روحانیت کے اوپر جو مقامات کے آثار ہوتے ہیں تو حرمین شریفین کے اوپر جب انسان قدم رکھتا ہے اور خاص کر روضہ رسول اور خانہ کعبہ کے قریب جب انسان حاضری دیتا ہے تو روحانی طور پر اس کے اثرات دنیا کے کسی بھی خطے میں وہ اثرات روحانی نہیں ہوتے جو کہ اس خطے اور اس قربت کے اندر ہوتے ہیں. تو ماشاءاللہ جو بھی انہوں نے اپنی کیفیات بیان کی، ہم میں سے جتنے بھی خوش نصیب اگر وہاں گئے ہیں تو ان کی کم و بیش اسی نوعیت کے روحانی جذبات ہوں گے. بہت ہی خوبصورت مقالہ تھا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب کرے. بہت شکریہ. شکریہ عبدالرحیم صاحب. میں ڈاکٹر یاسر حسین ستی الخیری صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنی بات رکھیں. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مبارکباد دیتا ہوں جی حافظ یاسر بشیر سیالوی صاحب کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنے گھر اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در کی حضوری والی حاضری نصیب فرمائی، اور پھر ان کا شکریہ بھی کہ انہوں نے اس فیضان کو ہمارے ساتھ بھی آج بانٹا ہے اور ہم سب بھی شریک ہوئے ہیں. اور پھر اس میں انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی ابتدائیے میں، ہمارا جو حلقہ تصوف ہے اس کا بھی فیضان، کہ اس سے پہلے فرید الدین مسعود برانی صاحب جب مدینہ شریف کا سفر کر کے آئے تھے 3-4 ماہ قبل، تو انہوں نے جو کیفیات بیان کی تھی تو اس میں یاسر بشیر سیالوی صاحب موجود تھے، اور وہ والی کیفیات جس طرح انہوں نے تذکرہ کیا کہ انہوں نے دعا مانگی اور پھر وہ کرم ہوا، تو آج پھر وہ تازہ ہو گئی ہیں. اور ہم دعا کرتے ہیں کہ آج ہمارے اس پروگرام میں جتنے بھی حضرات و خواتین شامل تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو محبت برا یہ اور ایمان برا سفر سب کو نصیب فرمائے. یہ کرم کے فیصلے ہوتے ہیں اور یہ بڑے نصیب کی بات ہوتی ہے. جس کو چاہا در پہ بلا لیا، جس کو چاہا اپنا بنا لیا. سیاحت ویسے بھی صوفیاء میں، تصوف میں اور بلکہ اسلامی تعلیمات میں آپ کہہ رہے ہیں کہ علم کا ایک بڑا خزانہ ہے، اور ایمان تازہ کرنے کے لیے میں تو کہتا ہوں کہ یہ جو سیر ہے یہ سنت اللہ کی، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی عام الحزن میں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ کروائی گئی، وہ عظیم سیر کروائی گئی عرش کی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تو وہ اعلیٰ و عرفہ مقام کو ان کو رب نے حریم ناز میں بلایا، لیکن ہم عام مسلمانوں پہ یہ کرم ہو جاتا ہے کہ وہ بلا لیتے ہیں. اور یہاں پہ میں ایک روحانی تجربہ ایک بزرگ کا شیئر کرتا ہوں. جس طرح یاسر بشیر صاحب کو بتایا، بہت سارے دوستوں کو بتایا، اور مجرب نسخہ ہے کہ آپ روزانہ معمول بنا لیں کہ 300 دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود و سلام پڑھا کریں. 300 دفعہ پڑھنے والا جو بندہ ہے وہ کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں شامل ہو جاتا ہے. ایک بزرگ کا یہ مجرب نسخہ ہے. تو کہتے ہیں کہ بندہ 300 دفعہ اگر درود شریف پڑھتا رہے تو اس پہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے یہ کرم نوازی ہوتی ہے، اللہ کی خاص مہربانی ہوتی ہے کہ وہ مرنے سے پہلے ضرور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قبر شریف کی حاضری دیتا ہے اور وہاں سلام عرض کرتا ہے. اور اگر ایسا اس کے نصیب میں نہ ہو، ممکن نہ ہو، تو پھر کرم بالائے کرم ہو جاتا ہے کہ اکثر لوگوں کو مرنے سے پہلے دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو جاتا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو اپنے جلوے دکھا دیتے ہیں. یہ محبت اور ایمان کی باتیں ہیں، یہ کیفیات ہیں. لیکن جو بندہ اس طرح درود شریف کی کثرت کرتا ہے تو میں نے آج دن تک نہیں دیکھا کہ جس پہ یہ کرم نہ ہوا ہو. اللہ تبارک و تعالی ہمیں مدینے کی حاضری بار بار نصیب فرمائے، اور مدینے والے کے جو نظریات ہیں اس کے لیے صبح و شام محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ مدینے والے کے جو نظریات ہیں وہ شرق سے غرب تک غالب آ جائیں، اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مشن عظیم ہے کہ ایک اسلامی فلاحی ریاست کا نظام دنیا میں قائم ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں مدینے کے فکری عملی ہر راستے کا خلوص والا مسافر بنائے. بہت شکریہ جی. شکریہ جناب ڈاکٹر یاسر حسین ستی الخیری صاحب. اور کسی نے ہاتھ کا نشان نہیں بنایا تو میں چاہوں گا کہ کاشف صاحب صدارتی خطبے میں ساری چیزیں سمیٹیں گے. ان کو زیادہ وقت ملنا چاہیے، صرف 5 منٹ رہتے ہیں ہمارے پاس. تو میں آج کے پروگرام کے صدارت فرمانے والے
मोहतरम जनाब इलामा काशिफ नूर साहब जो मिस्र से हमारे साथ शरीक होते हैं, दरख्वास्त कर रहा हूँ कि वो सदारती खुतबा अता फरमा दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे मिजाज हैं आप लोगों की, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, बड़ा ही उम्दा मौजू जो आज यासिर साहब ने रखा और उस पे हमारे जो इस पिछले दिनों मेरा भी चूंकि सफर उम्रा था और मैं दिसंबर के आखिरी दिनों में सफर उम्रा करके वापस मिस्र आया हूँ, तो इसलिए कुछ चीजें कुछ यादें मेरी भी हैं इस सफर के साथ। और ये बड़ा दिलफरेब मौजू है जिसको बयान होना चाहिए था और उस पे बरादर मुकर्रम की गुफ्तगू बहुत उम्दा थी, लायक सत्तासी ने। अब जी चाह रहे हैं कि मैं अपनी गुफ्तगू वो सारे वाकयात, वो सारे किस्से मैं बयान करूं जो इसमें होते रहे। अख्तर सैयद साहब ने जो सवाल किया उस सवाल का जवाब मैंने दिया है, और अख्तर सैयद साहब की गुफ्तगू के बाद यार अब डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मुकम्मल नशिस्तें मैं सुनाऊंगा। हुजूर मेरा जो मैं लिख रहा हूँ ना, जिस दिन ये मुरत्तब होगा इंशाअल्लाह ये कुछ 2-1 जिल्दों की किताब पूरी बनेगी। इतनी थोड़ी गुफ्तगू हमने कभी की ही कोई नहीं कि हम सफर करें और उस सफर की यादें ना हो। मक्का शरीफ और हरम पाक जो हरम काबा है, हम इसकी मोहब्बत, इसकी अकीदत और वारफ्तगी और बेसाख्तगी में वहां जाते हैं। हजरत इंसान को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो मोहब्बत रखी है उसके दिल में हरमैन तय्यबैन की, वो एक अलग मिजाज की मोहब्बत है और उसमें बहुत सी ऐसी रहमतें हैं, बहुत सी ऐसी इनायात हैं जो इंसान जिनका फकत मुशाहदा कर सकता है, लफ्जों में जिनकी तायीन भी मुमकिन नहीं और लफ्जों में जिनको हम कभी जिनका इहाता नहीं कर सकते, वो हिता फाहम में आने वाली चीजें ही नहीं। और परवरदिगार रब्बुल इज्जत, ये चंद कलाम है, वो मैं कोशिश करूंगा कि अगर मेरे पास हो मुयस्सर आए तो मैं आखिर में आपको सुनाऊंगा कि हरम मक्का के साथ हमने क्या किस तरह की गुफ्तगू की। मगर वो एक शेर यहाँ पे कि मदीने जैसी मलाहत का इज्ज उठाने को हतीम काबा में कीजिए दुरूद की कसरत। ये हमारी अपनी अकीदत और मोहब्बत की कैफियत है कि जो मोहब्बत वाले हैं वो हतीम काबा में भी ये चाहते हैं कि दुरूद की कसरत होती रहे और वो कसरत दुरूद हमें उस जात की तरफ ले जाए जो जात ये गुमान और तसव्वुर अता करती है कि ये काबा तुम्हारे लिए मोहतरम व मोहतशम है। हजरत फारूक आजम, मैं जब पहले दिन मैंने कोशिश की कि मैं हजर अस्वद का बोसा ले सकूं, मगर मेरी किस्मत में नहीं था, हजर अस्वद का बोसा ना लिया जा सका। हाँ, मैं बाबे काबा के साथ पहुंचा और वहां काफी देर मैं खड़ा रहा, वहां पे मैंने इल्तिजाएं भी की, वहां मैंने दुआएं, वो सारी चीजें, वो कैफियत चलती रही। पलट आया, हजर अस्वद को बोसा न दे सका। अब आखिरी उम्रा जो मैंने किया उसमें जब मैं हजर अस्वद को बोसा देने लगा तो फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु के अल्फाज मेरे दिमाग और मेरे खाने शऊर में गूंजने लगे कि जनाब हजरत सैयदना फारूक आजम जब हजर अस्वद को मुखातिब हुए, बोसा देने लगे तो कहने लगे, हजर अस्वद सुन, तेरी इज्जत अपनी जगह पे है, तेरा मकाम, तेरी रिफत, तेरा मर्तबा, तेरी इज्जत, सारी चीजें अपनी जगह पे दुरुस्त हैं, मगर मैं ये जानता हूं कि पत्थर किसी को कोई नफा और नुकसान नहीं दे सकते। एक जमाना था कि हम पत्थरों को खुदा बना के पूजते थे, पत्थरों की इबादत किया करते थे। फिर रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन मतीन आया और इस दीन मतीन ने हमें ये शऊर दिया कि पत्थर कोई फायदा या नुकसान नहीं दे सकते। तो उमर बिन खत्ताब ये जानते हुए कि तू ना कोई नफा पहुंचा सकता है ना कोई नुकसान पहुंचा सकता है, इसके बावजूद तुझे चूम रहा है, इस चूमने की वजह यह है कि तुझे रसूल रहमत हुजूर खातमुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूमा है। तो कैफियत ये है कि रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कुर्बत
اور رسول اللہ کی نسبت سے جب آپ چومنے لگیں گے تو اس کے چومنے کا مزہ بھی اور آئے گا، لطف بھی اور آئے گا، اور محبت میں وارفتگی اور بے ساختگی کی ایک عجیب کیفیت ہوگی۔ پھر حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا وہ منظر، میں طواف کے دوران اس کیفیت کو محسوس کر رہا ہوں کہ عثمان تو حتیم کعبہ میں بیٹھ کے کفار کے ساتھ بات کر رہے تھے بیعت رضوان کے موقع پہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے کی حیثیت سے، مگر عثمان کو سب کے کہنے کے باوجود طواف نہ کیا، عثمان نے منع کر دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس غلام نے کفار کو مخاطب کر کے کہا کہ یہ عثمان رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام بر کے آیا ہے، اگر اس کا نبی طواف نہیں کرے گا تو عثمان کو کعبے کے طواف کی کوئی ضرورت اور حاجت نہیں ہے۔ عثمان حریم کعبہ میں، حتیم کعبہ میں، حرم کعبہ میں بیٹھ کے واپس چلے جاتے ہیں، طواف نہیں کرتے کہ میرے سے پہلے میرے آقا طواف کریں۔ یہ محبت کی کیفیت صحابہ کرام کے عمل سے ہی جانی جا سکتی ہے، انہی سے ہی سیکھی جا سکتی ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں جب یہاں سے آگے جانے کا سفر اور مرحلہ شروع ہوتا ہے، میں نے کہا کہ میں نے تو فقط یہ ساری چیزیں سکپ کرتے ہوئے دو چار باتیں فقط بڑھانی تھیں اور کچھ نہیں تھا۔ دربار رسالت میں حاضر ہوئے، یقین کیجئے مجھے حاضری کا سلیقہ آخری دن ملا۔ میں دربار رسالت معاب میں دین کا طالب علم ہونے کی حیثیت سے بھی میں حاضری کا ادب اور سلیقہ نہیں جانتا تھا۔ مدینہ شریف میں میری ملاقات میرے استاد گرامی پاکستان کے بہترین عالم دین اور مفتی علامہ مفتی شیر خان نیازی صاحب، ان سے میری ملاقات ہوتی ہے۔ مدینہ شریف وہ آئے ہوئے تھے تو ہم وہاں موجود تھے، میں ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا، استاد گرامی سے ملا، اور ملنے کے بعد میں نے ان کے ساتھ بہت سی چیزیں شیئر کی۔ کچھ مسائل ایسے تھے، اچھا یہ ایک مسئلہ بھی سمجھاتا چلا جاؤں چونکہ برسبیل تذکرہ بات آ گئی، اور یہ مسئلہ بتا دوں کہ حرم میں عموماً ایک جو ہم عمل کرتے ہیں وہ عمل شرعاً جائز نہیں ہے کہ ہم اوقات ممنوعہ میں نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں، یعنی جو ممنوع ٹائم ہے جس میں نماز جائز نہیں ہے ہم اس وقت میں نماز ادا کرتے ہیں۔ یہ مسئلہ میں چونکہ عربوں کے ساتھ ایک عرصے سے رہ رہا ہوں تو اس لیے میں نے عربوں کی کیفیت کو دیکھ رکھا ہے اور عربوں کو جانتا ہوں، تو اس لیے مجھے یہ تھا کہ یہ مکروہ ٹائم ہے اور مکروہ ٹائم میں نماز سرے سے جائز نہیں ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ پہلا جمعہ جب میں نے مکہ شریف میں پڑھا تو میں نے خود غلطی کی، اور غلطی یہ کی کہ میں نے سنتیں ادا کر لی جمعہ کی، اور وہ سنتیں مکروہ ٹائم میں تھیں، زوال کے وقت میں تھیں۔ زوال کے وقت میں کوئی بھی نماز پڑھنا یہ جائز نہیں ہوتا، میں نے خود سنتیں پڑھی، مگر مجھے وہ بات کھٹکنے لگی کہ یار یہ تو زوال کا وقت ہے اور زوال کے وقت میں تم سنتیں کیوں ادا کر رہے ہو؟ بہرحال اس کے بعد پھر میں نے غور کرنا شروع کیا اس مسئلے کو، اس کے پیچھے پڑا کہ اس مسئلے کی تحقیق کی جائے۔ جب ہم مدینہ شریف مفتی صاحب سے جا کے ملے استاد گرامی سے تو میں نے ان سے یہ مسئلہ عرض کیا، تو مجھے کہنے لگی یار یہ غلطی تو میں نے بھی کی ہے، اور میں نے تو یہ تصور کرتی ہوں چونکہ میں عرب میں نہیں رہتا ہوں اور مجھے عرب کے احوال کو وہ اس قدر علم نہیں ہے جو آپ لوگوں کو ہوتے ہے، تو میں نے تو یہ اس بات کو محسوس ہی نہیں کیا، اور میں نے کہا کہ حضور معاملہ یہ ہے کہ یہ زوال کا وقت ہے اور یہاں زوال کے وقت کی تعین نہیں ہے، نہ آپ کو کہیں کسی جگہ پہ یہ زوال کا وقت لکھا ہوا نظر آئے گا، نہ کہیں یہ بیان کیا جائے گا۔ ہم عموماً یہ غلطی کر بیٹھے۔ استاد کہتے ہیں پتر میں نے تو جمعے کی سنتیں کیونکہ اس وقت میں پڑھی تھی، تو اگلے دن میں نے عصر کی زور بھی اسی وقت میں پڑھ، یعنی ہفتے والے دن کی زور بھی میں نے اسی وقت میں پڑھ لی، تو میں نے کہا حضور وہ نماز آپ لوٹا لیں، باقی میں اس مسئلے کی تحقیق کر لیتا ہوں اور میں کر رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں۔ اگلی صبح یہ میری استادوں کے ساتھ رات عشاء کی نماز کے بعد بات ہوتی ہے، اگلی صبح فجر کے وقت میں جب حرم پاک میں حرم نبوی میں پہنچا تو وہاں جو علماء اور مفتیان الزام ہیں ان کے ساتھ پھر میں نے ملاقاتیں شروع کر دی، اور وہ پورا دن ایون نماز عشاء تک میں مختلف لوگوں سے ملتا ملاتا رہا۔ وہاں پہ جو لوگ موجود تھے کہ جناب مجھے یہ ذرا اس مسئلے کو سلجھا دیں، تو میری یہ گتھی نہ سلجھ سکی، یہ ویسے ہی باقی رہی۔ میں نے دارالفتہ مصریہ سے رابطہ کیا کہ جناب یہ زوال کے وقت میں سنتیں پڑھنا کہاں سے درست ہے اور اس کے پیچھے لاجک کیا ہے، یہ کیوں پڑھتے ہیں؟
تو اس پہ جو وہاں کے لوگ تھے، ایون شاید میرے پاس اب بھی میسج موجود ہوں جن سے میں نے حرم میں رہتے ہوئے عرب کے جو مفتیان نظام کے ساتھ میسیجز پہ بات کی، وہ میسیجز شاید اب بھی موجود ہوں. انہوں نے لکھا کہ زوال کے وقت میں نماز جائز نہیں ہے، اور یہ بعض الحمقاء یصلون سنت الظہر فی وقت الزوال. تو میں نے انہیں کہا کہ لس بعض الحمقاء انا اقول نحن كلهم حمقاء لكي نحن لا نعرفون لا نعلم هذه الحاجات. ليه انتم يعني لا تؤذنون ولا تشعرون هذه الامر، وهذا الامر خاص. یعنی میں نے ان سے یہ کہا کہ جناب آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بعض احمق لوگ سنتیں پڑھ لیتی ہیں، ہم تو سارے احمق ہیں کیونکہ ہم تو سارے پڑھنے چونکہ ہمیں معلوم نہیں ہے. آپ یا تو اس کا اعلان کریں، لوگوں کو شعور دیں، اور اگر نہیں کرتے تو پھر آپ بھی اسی طرح مجرم ہیں. تو اس پہ ان کا مجھے کوئی جواب نہ آیا. میں نے دارالفتہ مصریہ سے رابطہ کیا کہ حضور والا مجھے یہ مسئلہ سلجھائیں. دارالفتہ مصریہ نے مجھے ایک فتویٰ بھیجا جو ابن عثیمین کا، یہ نجد کے ایک عالم گزری ہیں جن کا تعلق ایک یعنی طبقہ وہابیہ سے ہے. میں کیونکہ یہ ساری چیزیں اسی طرح چلنی ہیں تو میں اس کو بیان کرتا چلا جا رہا ہوں، ویسے میں نے اس طرح نام کبھی نہیں لیے کسی کے. ابن عثیمین صاحب کا فتویٰ ہے. ابن عثیمین یہ کہتے ہیں ان کے نزدیک یہ رائے ہے کہ حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے چونکہ دوسری اذان اس لیے جمعہ کی شروع کروائی تھی تاکہ لوگوں کو تنبیہ ہو اور وہ جمعے کے لیے فوراً نکل آئیں. تو وہ کہتی ہیں جناب یہ اذان مستعد ہونے کے لیے، تیار ہونے کے لیے دی جانی چاہیے. یہ اذان جمعہ نہیں ہے، اور وہ اذان وقت زوال سے پہلے دیتے ہیں. آپ اللہ آپ ساروں کو بار بار لے کے جائے، آپ جب جائیں تو نوٹ کیجئے گا کہ جمعہ کی جو پہلی اذان ہوتی ہے وہ وقت زوال سے 3-4 منٹ 5 منٹ پہلے دی جاتی ہے، اور دوسری اذان این امام جب ممبر پہ آ جائے گا اور جو ہی ظہر کا وقت شروع ہوگا این اسی وقت پہ امام پہلے خطیب صاحب جو ہوں گے وہ اللہ اکبر یا سبحان اللہ یا کوئی اس طرح کا جملہ بولیں گے، اس کے فوراً بعد اذان ہوگی اور اذان کے فوراً بعد خطبہ شروع ہو جائے گا. چونکہ خطیب وہاں پہ موجود ہوگا تو خطبہ فوراً شروع ہو جائے گا. تو میں نے اس پہ پھر تو انہوں نے کہا کہ پہلی اذان اس لیے دی جاتی ہے کہ جو لوگ گھروں میں موجود ہیں وہ تیاری کریں اور تیاری کر کے نکلیں اور نماز جمعہ کے لیے آئیں. تو میں نے کہا جی پھر دوسری اذان کے بعد ہمیں سنتوں کے لیے وقت دیا جانا چاہیے. تو اس پہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. ابن عثیمین کا یہ فتویٰ، اس کے سوا پوری امت میں مجھے اس پہ کوئی لاجیکلی شے نظر نہ آئی کہ ہم زوال کے وقت میں سنتوں کو کیسے ادا کر دیں. تو میں نے پھر مفتی صاحب سے درخواست کی کہ حضور والا یہ ساری چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، یہ فتاوی جات تھیں، یہ ساری ہماری اصولیہ بحث ہیں جو ان لوگوں کے ساتھ ہوئی. اس کے علاوہ جو حرمین طیبین کے علماء کے ساتھ ہوئی یا دارالفتہ مصریہ کے جو مفتیان نظام کے ساتھ میری گفتگو ہوتی رہی یا کتابوں میں جو چیزیں میں نے نکالی، تو میں نے کہا حضور آپ اور کچھ نہیں کر سکتے تو جب پاکستان لوٹ کے جائیں تو پاکستان میں آپ اس پہ ایک فتویٰ لکھ کے جاری کر دیجیے گا تاکہ ہمارے وہ احباب جو پاکستان میں موجود ہیں اور عمرہ کے لیے آتے ہیں جہاں جہاں تک آپ کا یہ فتویٰ پہنچے گا لوگوں کو سمجھ آ جائے گی. وہ سنتیں بھلے فرضوں کی بعد 4 سنتیں ادا کر لیں لیکن کم از کم وہ وقت زوال میں تو سنتیں ادا نہیں کریں گے. وہ ایک گناہ سے تو بچ جائیں گے جس میں سنت یا کوئی نماز پڑھنا سرے سے جائز ہی نہیں ہے، کم از کم وہ اس گناہ بے لذت سے تو بچیں گے. تو یہ مدینہ شریف میں ایک تو ہم نے یہ چیز دیکھی. دوسرا، مفتی صاحب سے میری ملاقاتیں ہوتی رہی. سیکنڈ لاسٹ ڈے میں اگلے دن صبح مجھے نکلنا تھا، فرسٹ ٹائم گاڑی والا کسی بھی وقت آ سکتا تھا، تو مجھے میں نے یہ چاہا کہ فجر کے وقت بعض دفعہ یہ ہو جاتے کہ رش ہوتے، عصر کے بعد میں بقی حاضری دے آؤں جنت البقی میں اور سلام عقیدت پیش کر رہا ہوں. اگلے دن صبح فجر کے بعد یہیں باہر سے فاتحہ پڑھ لیں گے اور پھر جو ترتیب ہوگی دیکھی جائے گی. تو میں جنت البقی کے لیے عصر کی نماز ادا کر کے مسجد سے نکل رہا تھا اور مفتی صاحب قبلہ مسجد میں داخل ہو رہے تھے بقی کی طرف سے. تو استاد گرامی سے میری ملاقات ہوئی وہیں پہ اور ننگے پاؤں استاد گرامی سے جوتا وہ ساتھ ہی نہیں لاتے تھے، ہوٹل تک وہ آتے جاتے بغیر جوتے کے تھے. تو استاد گرامی وہاں پہ کھڑے ہیں
تو میں نے عرض کی کہ حضور میں جنت البقیع حاضری کے لیے جا رہا تھا، آپ کی صحت طبیعت ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں جی الحمدللہ۔ پھر مجھے کہتے ہیں اگر تو اندر جا رہے ہیں نا تو میرا بھی سلام عرض کر دیں۔ میں نے کہا حضور آپ اندر نہیں گئے؟ کہتے ہیں بیٹا ہر ایک کا اپنا مزاج ہوتا ہے، یہاں روضے رسول پہ حاضر ہوتے ہیں، بقیع میں حاضر ہوتے ہیں، جرت نہیں ہوتی۔ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور امہات المومنین جنت البقیع میں دفن ہیں۔ ہم کون ہوئے کہ ان کی لحد مبارک کی طرف آنکھ بھی اٹھا کے دیکھنے کی جرت کریں؟ تو سراپا ادب والے ہیں۔ اور سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا وہ ذات ہیں جن کے بارے میں وہ کہ یہ روایت ضعیف ہے۔ استاد گرامی نے تک بھی کہا، بعد میں نے اس کو پوسٹ کیا تو استاد گرامی نے یہ بات دوبارہ دہرائی کہ گو کہ یہ روایت ضعیف ہے، اس کے بارے میں اشکال نہیں ہے، مگر ہم اس روایت کو بصورت ادب لیتے ہیں کہ بروز حشر یہ اعلان کیا جائے گا کہ اے لوگوں اپنی نگاہیں جھکا لو، فاطمہ بنت محمد آ رہی ہیں۔ تو جب حشر کے میدان میں سارے جس کے لیے نگاہیں جھکائیں گے، ہم دنیا میں ان کے لیے نگاہ اٹھا کے ان کی لحد مبارک کی طرف کیوں دیکھیں؟ تو میرے رونگٹے کیا پتہ نہیں کیا کچھ میرے حواس باختہ ہو گئے کہ یار عقل کی یہ کیفیت ہے، محبت کی یہ کیفیت ہے۔ پھر یوں ہی بات چل نکلی، بات آگے ہماری ہوتی رہی۔ تو میں نے کہا کہ حضور والا میں بڑی عجیب عجیب کیفیتیں دیکھتا ہوں۔ آج جب روضہ شریف پہ حاضری دی تو میں نے وہاں پہ پڑھا یا خیر من دفنت بالقاء اعظمہ فطاب من طیبہن القاء والاکم۔ یہ دو شعر لکھے ہوئے ہیں، آپ جب جائیں نا تو مواجہ شریف کو دیکھیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے مبارک کی جالی، اس کے سامنے جو ستون ہے نا ان ستونوں کو دیکھیں۔ اچھا استاد گرامی نے اس سے پہلے یہ موضوع استادوں نے چھیڑا، وہ کہتی ہیں کہ یار ہم تو بھلے زمانے میں عمرے کے لیے اور حج کے لیے آتے رہے، استاد گرامی نے 80 کی دہائی میں حج اور عمرہ کر لیا تھا۔ تو وہ فرمانے لگے کہ یار ہم اس زمانے میں جب آیا کرتے تھے تو کیفیات اور ہوتی تھی، یہ مسجد کی جو حالت ہے وہ اور ہوتی تھی۔ تو جو ریاض الجنہ کے اندر وہ باب سیدہ عائشہ ہے نا، اس پہ ایک تالا لگا ہوا ہے، اس کے اوپر ایک شعر لکھا ہوا ہے امام بصیری رحمت اللہ تعالی کا، اور وہ استاد گرامی نے شعر جب مجھے پڑھ کے سنایا، شاید یا اکرم الخلق ما لمن الوذ به سواک عند حلول الحادث الاممی، شاید یہ شعر ہے یا اسی کے آگے پیچھے اسی کلام یعنی اسی کلام کا امام بصیری کا شعر استاد گرامی نے پڑھا۔ کہتی ہے میں نے اس زمانے میں وہ پڑھا تھا، میں نے کہا حضور ہمیں تو وہ دیکھنے کی یا وہ پڑھنے کی سعادت کہاں حاصل، ہم نے یہ ستونوں پہ پڑھا اور وہ مواجہ شریف پڑھا، یا خیر من دفنت بالقاء اعظمہ فطاب من طیبہن القاء والاکم نفس الفداء لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم۔ ایک شعر ایک ستون پہ، دوسرا شعر دوسرے ستون پہ۔ تو استاد گرامی کہتے ہیں بیٹا کیا تم نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا ہے؟ میں نے کہا حضور میں تو تقریباً جب گزر رہا ہوتا ہوں تو دیکھ رہا ہوتا ہوں اور اس کو پڑھتا ہوں، کیونکہ روضہ شریف کی جالیوں کے سامنے یہ پڑھنا ہوتا ہے۔ تو استاد فرمانے لگے چلے مجھے ایک شہادت مل گئی، ایک شہادت کسی اور سے لے لیں گے، کتابوں میں یہ بات تو پڑھتے رہتے ہیں۔ میں نے کہا حضور کیا آپ نے نہیں پڑھا؟ آپ جب جائیں تو دیکھنے۔ تو استاد فرمانے لگے اللہ کی عزت کی قسم آنکھ اٹھا کے اوپر دیکھنے کی جرت ہی کبھی نہیں کی، کیونکہ دربار رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہیں۔ اور میں دنگ رہ گیا یار یہ کیا لوگ ہیں، کیا ادب اللہ نے ان کو عطا کیا ہے۔ یا خیر من دفنت بالقاء اعظمہ، اے سارے جہانوں کی خیر، دفنت بالقاء اعظمہ جو ان پتھریلی اور چٹانوں بھری زمین میں یہاں پہ موجود ہیں، دفن ہیں۔ فطاب من طیبہن القاء والاکم، وہ شاعر وہ بدو شاعر کہتا ہے، یہ 7ویں ہجری کے ایک بدو شاعر کا کلام ہے جو یہاں حاضر ہوا۔ امام ابن کثیر رحمت اللہ تعالیٰ نے تفسیر ابن کثیر میں اس پورے واقعے کو نقل کیا ہے، یہاں حاضر ہوتا ہے اور اس کی کیفیت بدلی، اس نے یہ شعر 2 شعر یہاں پہ کھڑے ہو کے لکھے مواجہ شریف کے سامنے، جو وہاں پہ ان ستونوں پہ آج بھی منقش یا نقش کر دیے گئے ہیں۔ یا خیر من دفنت بالقاء اعظمہ، سارے جہانوں کی خیر، سراپا خیر جو اس سرزمین کے اندر دفن ہے، جو پتھریلی پہاڑوں بھری چٹانوں بھری زمین ہے۔ فطاب من طیبہن
قول اقم، جس کی خوشبو سے یہ پہاڑ بھی مہکنے اور چہکنے لگ گئے ہیں، یہ زمین بھی معطر ہو گئی ہے. اور آگے وہ کہتا ہے نفس الفداء لقبر انت ساکنہ، اور میں قربان ہو جاؤں، صدقے واری جاؤں اس قبر مبارک پہ جس پہ آپ سکونت پذیر ہیں. آقا جس میں آپ زندہ ہیں، میرا پورا وجود اس قبر مبارک پہ قربان ہو جائے. نفس الفداء لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم، سارے جہان کا عفو و کرم بھی اسی میں ہے، سارے جہان کی سخاوت بھی اسی میں ہے، سارے جہان کی کریمی بھی اسی ایک لحد مبارک کے اندر موجود ہے. تو یہ اس نے کہا، اب وہ تو شیر کہہ کے اپنی محبت میں یہاں سے چلا گیا. اس وقت جو مدینے کے بادشاہ تھے، امیر مدینہ تھے، ان کے خواب میں میرے کریم کائنات میرے آقا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم آتی ہیں اور انہیں کہتی ہیں فلاں شخص ہے، بدو ہے، یہ اس کا نام ہے، فلاں جگہ پہ تمہیں ملے گا، تم نے اس کے پاس جانا ہے اور اسے میری طرف سے بخشش کی نوید بھی دے دینا اور کہنا جو 2 شعر اس نے کہے تھے نا وہ تمہیں لکھ کے دے، وہ یہاں پہ لکھ کے لگا دیے جائیں. یہ امام ابن کثیر نے پورا واقعہ تفسیر ابن کثیر کے اندر وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ شاعری سائد کے تحت لکھا ہے. آپ نے جس کا جی چاہے جب جی چاہے اٹھا کے پڑھ لیجئے، پڑھے نہ پڑھیں آپ کی مرضی ہے. جب کبھی جائیں اگر آنکھیں اٹھانے کی جرت اور حوصلہ کر بیٹھیں. میں بعد میں بخدا اس کے بعد 2 یا 3 بار روضہ پاک پہ حاضری ہوئی، میں گیا بارگاہ رسالت مآب میں، یقین جانیے پھر آنکھ نہیں اٹھی، فقط سر جھکا ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں، ہاتھوں میں قصیدہ محمدیہ ہے امام بصیری کا جو پڑھتے ہوئے وہاں سے روتے ہوئے جا رہا ہوں اور روتے ہوئے اس کیفیت کے ساتھ وہاں سے گزر رہا ہوں. میں حوصلہ نہیں کر پاتا کہ وہاں جو لوگ وہ جوتے پھینک رہے ہوتے ہیں اور ان کی ٹک ٹک کی آواز اور وہ ساری مسجد نبوی کا ادب کہاں جاتا ہے، روضہ رسول کا احترام کہاں جاتا ہے. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے پاک میں کسی شخص نے یہاں مسجد نبوی میں کوئی 2-3 لوگ بیٹھے تھے جن کی آوازیں اونچی ہوئی، حضرت فاروق اعظم نے انہیں بلا کے کہا ادھر آئے. وہ بڑی سختی سے انہیں بلایا، وہ آئے، فرمایا تم کہاں سے آئے ہو؟ ہم تبوک سے آئے ہیں. فرمایا اگر تم مدینے کے ہوتے اللہ کی عزت کی قسم تمہاری گردنیں اڑا دیتا. تمہاری جرأت کیسی ہوئی ہے کہ تم مسجد نبی میں بیٹھ کے اونچی آواز میں کلام کرو؟ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے. اور ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ یار ہمیں کچھ تو دیکھنا چاہیے، کون ہوں، کیا ہوں اور یہ کہاں پر آ گیا ہوں میں، کون ہوں کیا ہوں اور یہ کہاں پر آ گیا ہوں میں. حریم قدسیاں کیا آسماں پر آ گیا ہوں میں. شفاعت کی نشہ آور مہک آب و ہوا میں ہے کہ دہلیز شفیع آسیاں پر آ گیا ہوں میں. اور اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں، بات یوں ہی بہت طویل ہو گئی. ایک کلام جو وہاں سے الوداع ہوتے وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں پیش کیا، یہ میرا کلام نہیں، میرے ایک دوست ہیں اکرام اعظم، یہ ان کی نعت ہے. اور وہ 2019 میں کورونا سے 1 سال پہلے انہوں نے حج کیا تھا اور حج کرنے کے بعد جب وہ مدینہ سے نکلنے لگے تھے، وہ چونکہ بڑے کمال کے شاعر ہیں تو انہوں نے اپنی عقیدت کو جس انداز میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کیا تھا، وہی نعت آپ کی سماعتوں کے حوالے کر کے میں آج کی اس گفتگو کو ختم کرتا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. ایک منٹ جسٹ میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو کھول لوں اور پھر آپ کو سناتا ہوں. یا نبی روزے کے قالین پہ پیشانی ہے، اوج کے اوج بھی سجدے میں ڈلک آئے ہیں.
یہ جو چند حرف، یہ جو چند اشک میری پلکوں تلک آئے ہیں، تیرے احسانوں کے پیمانے چھلک آئے ہیں، یا نبی روزے کے قالین پہ پیشانی ہے، اوج کے اوج بھی سجدے میں ڈھلک آئے ہیں۔ وہ نعت رسول مقبول، یہ تو جو مجھے یاد تھے ایک دو شعر میں نے آپ کو سنا دیے، میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ کہاں پہ ہے۔ یہ جو چند اشک، میر صاحب آپ اگر کوئی اور بات کرنا چاہتے ہیں کریں، بس میں نعت دیکھوں۔ میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ یاسر بشیر سالوی صاحب کا بھی کچھ جو انہوں نے کیا اس کا بھی کوئی نام لے لیں تاکہ برکت ہو جائے۔ جی السلام علیکم۔ اچھا میں سمجھ رہا تھا کہ 10 بجے یہ پروگرام جو ہے نا وائنڈ اپ ہوگا نا، تو اسی نظریے سے میں نے جسٹ 40 منٹ جو ہے وہ لیے تھے، اور بہت ساری چیزیں میں نے اسکپ کر دی تھی، مطلب بہت کلوز کر کے نا، تو میں نے اس کو پیش کیا تھا۔ تو بہرحال مجھے اس کا آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ پروگرام طویل ہوتا ہے، ورنہ کوشش کرتا اور اچھے انداز سے، اور بہت سی چیزیں جو آپ نے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ وقت اتنا ہی ہوتا ہے، یہ صدارتی خطبہ کبھی تھوڑا سا بڑھ جائے تو ہم ریلیف دے دیتے ہیں، ورنہ جو آپ نے کیا صحیح کیا اور وہی تھا۔ جی کاشف نور صاحب۔ جی یاسر صاحب، نہیں بس میں پھر نعت بھی نہیں پیش کر رہا ہوں۔ بارک اللہ فیکم۔ یاسر صاحب کی ساری گفتگو ایک سے پڑھ کے ایک بات بہت عمدہ تھی، اور میں نے اس پہ انہیں پہلے بھی بھرپور داد دی۔ ان باتوں کو دہرانے کی یا ان کو کرنے کی میرے خیال میں ضرورت نہیں تھی، اس لیے میں نے ان کو دہرایا نہیں ہے، اور انہی کیفیات کو، ان کی کیفیات کو تازہ کرنے کے لیے میں نے ایک دو چیزیں اضافہ، یا چند چیزیں جن کا اضافہ کیے، تو اللہ رب العزت ان کو یہ سعادت بار دیگر عطا فرمائے، اور ان کے ساتھ ہم ساروں کو یہ سعادت بار بار عطا فرمائے کہ ہم بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں بار بار حاضر ہوتے رہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ بارک اللہ فیکم۔ جزاک اللہ جی۔ اب میں ڈاکٹر یاسر النصرتی الخیری صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ آج کے پروگرام میں شریک حضرات اور خواتین کا شکریہ ادا فرما دیں۔ جی الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر عنایت اور بزرگوں کی توجہات کہ آج کا ہمارا پروگرام پھر ہی بہت ہی اچھے انداز کے ساتھ اپنے اختتام تک پہنچا۔ میں بالخصوص آج کے جو صاحب مقالہ ہیں جناب محترم حافظ یاسر بشیر سیالوی صاحب، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انہوں نے ایم فل کا تھیسس بھی نعت خوانی کے اوپر ہی لکھا ہوا، ان کا ٹاپک بھی بڑا دلچسپ ہے، اور میں ان سے گزارش کروں گا کہ اپنے ایم فل کا جو تھیسس ہے اس میں سے کوئی مقالہ نکال کے ہمارے لیے اگلے کسی سیشن میں لے کے آئیں۔ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے خصوصی وقت نکالا، اور وہاں بھی ہم سب کو دعاؤں میں یاد رکھا، اور آج کے قلم کارواں میں جتنے بھی حضرات و خواتین نے شرکت فرمائی سب کا بہت شکریہ۔ جنہوں نے سوال جواب اٹھائے، تبصرے کیے، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ ڈھیروں برکتوں سے نوازے، اور بالخصوص آج کی صدارت کرنے والے عالم حضرت علامہ کاشف نور الازہری صاحب، انہوں نے بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ، خاص کر کے زوال کے وقت میں جو نماز ادا کرنے والی بات بڑے احسن انداز کے ساتھ انہوں نے پیش کیا، اور کومنٹس باکس میں بھی لوگوں نے ان کا شکریہ ادا کیا، تو میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور یاسر بشیر صاحب، بالکل آپ کی بات سے 100% ایسی ہے کہ پروگرام 9 سے 10 ہی ہوتا ہے، اور 10 سے تھوڑا اوپر چلا جائے تو ہو جاتا ہے۔ آج اصل میں یہ مدینہ شریف کی حاضری کی وہ برکتیں ہی ایسی ہیں۔ کاشف صاحب بھی حال ہی میں کچھ عرصہ پہلے عمرہ کر کے مصر تشریف لے گئے ہیں، وہاں سے ہی تو
ان کی بھی کیفیات ابھی وہ روحانی کیفیات اسی انداز کے ساتھ تھی، تو اسی انداز کو انہوں نے بیان فرمایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ برکتوں سے نوازے۔ اور آخر میں ڈاکٹر صبیہ اخلاقی صاحبہ ہمارے پروگرام میں شامل ہو گئی ہیں، اور ان کی شمولیت کے ساتھ ہی ہم پروگرام کو ختم کر رہے ہیں جی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔